علیکم اسٹوڈنٹس، قندیل اردو کی تیسری کتاب برائے جماعت سوم، صفحہ نمبر 100 اور سبق کا نام ہے زمین اور ہماری ذمہ داری، یعنی زمین پر ہمارا کیا فرض ہے۔ ذمہ داری کا مطلب ہوتا ہے فرض۔ سبق کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمرین تیسری جماعت میں پڑھتی ہے۔ وہ اپنے جماعت کے ذہین اور لائق بچوں میں شمار ہوتی ہے۔ ذہین کہتے ہیں ہوشیار اور عقل مند۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کورس کی کتابوں کے علاوہ معلوماتی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتی ہے۔ معلوماتی کہتے ہیں جنرل نالج یا انفارمیٹیو بکس جو ہوتی ہیں جس میں دنیا بھر کی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہوتی ہے۔ ٹی وی پر بھی کارٹون اور ڈرامے دیکھنے کی بجائے معلوماتی پروگرام اسے زیادہ پسند ہیں۔ وہ اپنے ہم جماعت طلباء اور اساتذہ کے ساتھ بھی معلومات کا تبادلہ کرتی رہتی ہے۔ تبادلہ کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، یعنی اپنے ٹیچر سے کچھ انفارمیشن یا معلومات لیتی ہے اور کچھ انہیں بتاتی ہے۔ معاشرتی علوم اس کا ایک پسندیدہ مضمون ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے معلومات کا خزانہ ہے۔ اس کی ٹیچر بھی اس کے سوالوں سے بہت خوش ہوتی ہیں اور اسے خوب اچھی طرح سمجھاتی ہیں۔ آج ان کا موضوع زمین ہے۔ ٹیچر نے سبق شروع کرنے سے پہلے گلوب لا کر اپنی میز پر رکھا اور بچوں سے پوچھا۔ گلوب کہتے ہیں گول نقشہ جس کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوتا ہے۔ ایک گیند کی طرح یہ گول ہوتا ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، اسے گلوب کہتے ہیں۔ ٹیچر آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ بچے زمین۔ ٹیچر اسے گلوب کہتے ہیں۔ اس پر زمین پر موجود تمام ممالک، براعظم اور سمندر دیکھے جا سکتے ہیں۔ براعظم کہتے ہیں خشکی کا ایک بڑا حصہ۔ جنید ٹیچر براعظم کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر خشکی کے بڑے ٹکڑے کو براعظم کہتے ہیں۔ ایک براعظم میں کئی ملک ہو سکتے ہیں۔ جی، خشکی کا ایک بہت بڑا حصہ کیا ہوتا ہے؟ براعظم، اور اس میں ایک ملک نہیں کئی ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ صفدر ٹیچر دنیا میں کتنے براعظم ہیں؟ سمرین ٹیچر میں بتاؤں مجھے معلوم ہے۔ ٹیچر جی آپ بتائیں۔ سمرین دنیا میں 7 براعظم ہیں۔ ٹیچر جی دنیا میں 7 براعظم ہیں۔ نورین گلوب پر زیادہ رنگ تو نیلا ہے، ایسا کیوں ہے؟ ٹیچر نیلا رنگ پانی کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین پر ایک حصہ خشکی اور 3 حصے پانی ہے۔ جی زمین پر ایک حصہ خشکی کا ہے جبکہ 3 حصے پر پانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پانی ہے، اس لیے گلوب کا زیادہ حصہ نیلا ہے۔ راشد لیکن گلوب پر تو کئی اور بھی رنگ استعمال ہوئے ہیں اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ باقی سیاروں کا تو ایک ہی رنگ ہے لیکن زمین میں پر کتنے رنگ ہیں؟ ٹیچر گلوب کے مختلف رنگ براعظموں اور ملکوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری زمین بہت خوبصورت ہے۔ کہیں خشک صحرا اور کہیں سرسبز میدان ہیں، کہیں برف پوش پہاڑ تو کہیں گہرے سمندر ہیں۔ برف پوش کہتے ہیں برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، اس لیے یہاں اتنے رنگ نظر آتے ہیں۔ سرمد اللہ نے باقی سیاروں پر رنگ کیوں نہیں بنائے؟ ٹیچر اس لیے کہ اللہ نے زمین انسان کے رہنے کے لیے منتخب کی۔ منتخب کا مطلب ہوتا ہے چن لینا، اور اس میں انسان کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی۔ اور اسامہ آپ میری بات توجہ سے سنیں، اپنے خیال میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اسامہ ٹیچر میں سوچ رہا ہوں کہ میرے گھر کے پاس جو گندے پانی کا جوہڑ اور کوڑے کا بدبو دار ڈھیر، جوہڑ کہتے ہیں رکا ہوا پانی، ایک جگہ جہاں پر رکا ہوا گندا پانی موجود ہو، اس کا کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ ٹیچر ہاں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے تو یہ زمین بہت خوبصورت بنائی اور ہم اسے گندا کر رہے ہیں۔ فائقہ جیسے ہماری جماعت کے لڑکے کاغذ پھاڑ پھاڑ کر فرش پر پھینکتے ہیں اور جماعت گندی ہو جاتی ہے۔ لڑکے شور مچاتے ہوئے جی نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، زیادہ گند لڑکیاں ڈالتی ہیں۔ لڑکیاں نہیں لڑکے ایسا کرتے ہیں۔
बच्चे शोर मचाने लगे। टीचर खामोश हो जाएं, दरअसल हम सब लोग इसमें शरीक हैं। शरीक का मतलब है शामिल हैं। जिस तरह आप लोग अपनी अपनी गलती मानने की बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसी तरह एक कौम होने की हैसियत से भी हम अपनी गलती मानते हैं, ना अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने सबक ज़मीन और हमारी ज़िम्मेदारी के हाफ चैप्टर की पढ़ाई मुकम्मल की है। कल इंशाल्लाह हम ये पूरा चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे। आपने भी इस चैप्टर की पढ़ाई करनी है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।